اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا تھا اور تم اس کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ کس نے قتل کیا ہے، کیا معاملہ ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نے اس معاملے کو ظاہر کرنے والا تھا، نکالنے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے۔ یہاں بنی اسرائیل کی گائے کا تذکرہ ہے، اور اس سورت کا خاص طور پہ نام بھی سورۃ البقرہ اسی گائے کی مناسبت سے ہے۔ بہرحال یہ تو ایک معاملہ ہے، سبق ہے، چلتا رہے گا، لیکن آج کل جو ایک عالمی سطح پر معاملہ چل رہا ہے سرخ گائے کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے آپ ذہن نشین کر لیجئے، یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، کوئی 2024 کا، اور بعض لوگ ایسا بھی ہے کہ اس چیز کو مذاق سمجھ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اس چیز کا کہ گائے ذبح کرنے سے کیا ہو جائے گا، اور بعض اس کو بہت زیادہ اپنے سر پر سوار کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو راہ اعتدال پر ہو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، درمیانہ راستہ عطا فرما۔ دین موسوی میں شدت تھی، دین عیسوی میں بہت زیادہ نرمی تھی، تو ہماری شریعت میں اعتدال کا حکم ہے۔ اس لیے کوئی بھی مسئلہ اگر اس طرح کا عالمی سطح پر آئے، ٹھیک ہے علماء اس کو حل نہیں کر سکتے کیونکہ علماء کے پاس اقتدار نہیں ہے، پاور نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہمیں ان کا حل، ان کے بارے میں معلومات علماء سے ہی ملے گی۔ تو اس لیے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں فرعون کے ماتحت تھے اور فرعون نے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، بچوں کو قتل کر رہا تھا، عورتوں کو اپنی لونڈیاں اور باندیاں بنا رہا تھا، اس زمانے کے حساب سے ان کے دلوں میں گائے کی کچھ نہ کچھ محبت تھی، کیونکہ ظاہر ہے جو قوم غلام ہوتی ہے تو ان کے سربراہ ہوتے ہیں، جو بڑے اہل اقتدار لوگ ہوتے ہیں، ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کی عادات ان کو اچھی لگتی ہیں۔ تو یہ تاریخی روایات ہیں، باتیں ہیں کہ فرعون کو گائے پسند تھی، جہاں کی بھی کوئی خوبصورت اچھی اور گائے نظر آتی ملتی وہ خرید لیتا، لے لیتا۔ تو چونکہ یہ اس کے غلام تھے، ان معاملات کو دیکھ رہے تھے، تو وہاں سے ان کو بھی گائے سے کچھ نہ کچھ محبت ہونے لگی، یعنی کہ اس جانور سے لگاؤ اور انس حاصل ہونے لگا۔ ظاہر کوئی بھی جانور جب آپ کے قریب ہوتا ہے، آپ گھر میں آج قربانی کے لیے جانور پالتے ہیں تو اس سے بھی انسان کو انس پیدا ہو جاتا ہے، اسے ذبح کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور قربانی کا مقصد یہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو خلاصی دی، فرعون کو بحر کلثم میں غرق کیا، وہاں سے یہ نکلے۔ پھر انہوں نے واقعات کے تناظر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ گائے کو انہوں نے اس کے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، جو سامری نے ان کے لیے بنایا تھا۔ پہلے صرف محبت تھی، اب کیا ہوا، اسے اپنا معبود بھی بنا لیا، اور سمجھنے لگے کہ سامری نے ان کو بہکا دیا کہ یہی تمہارا رب ہے، عبادت کرنے لگے۔ قرآن میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے ان کی توبہ کی قبولیت، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ تو اس انداز میں توبہ طائب ہوئے۔ پھر اس کے آگے اگر چلیے تو یہ واقعہ پیش آیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور پھر وہاں محلے میں شور بھی مچا دیا
کہ اس کو کس نے قتل کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ایک ان سے کہو کہ گائے ذبح کرے. قرآن کے الفاظ ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، آپ ہم سے مذاق تو نہ کریں، یہ کیا بات ہوئی؟ قتل کا مقدمہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی گائے ذبح کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ بھئی میں تو مذاق نہیں کرتا، مذاق کر کے میں جہالت والوں میں سے کیسے بن سکتا ہوں، میں آپ کو اللہ کا حکم سنا رہا ہوں. قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے پھر سوالات شروع کر دیے. جو سوالات کرتے گئے پھنستے چلے گئے، اپنے اوپر تنگی لاتے چلے گئے. اور اس میں یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ انسان کو بے جا سوالات سے بچنا چاہیے. کہتے ہیں نا، ہم نے پڑھا ہے کہ سوال کرنا آدھا علم ہے، لیکن تب جب وہ سوال ہو. اگر بے جا سوال ہو تو بے جا سوالات وہ آپ کے علم میں اضافہ نہیں کرتے، بلکہ آپ کے لیے تنگی پیدا کرتے ہیں، تنگی میں اضافہ کرتے ہیں. تو انہوں نے مختلف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی عمر بھی بتائی، پھر اس کے بارے میں رنگ بھی بتایا. اب رنگ جو قرآن نے بتایا صفرا، یعنی زرد رنگ یا سرخ رنگ ملتا جلتا قرآن نے بیان فرمایا. اب یہ جو آج کا تصور ہے، میں آگے اس طرف آؤں گا، تو یہ تصور اور توہمات یہ وہاں اس کلر سے آ رہے ہیں جسے قرآن نے ذکر کر دیا ہے. بہرحال ہم آگے آتے ہیں. تو انہوں نے پھر وہ گائے ڈھونڈی. اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سرخ گائے صرف ایک آدمی کے پاس تھی، جس نے پھر ان کو دی سونے کے وزن کے برابر کے ساتھ. سونا تول کر اس کے وزن کے برابر ان کو وہ گائے دی. اور اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، کیونکہ اس کا باپ فوت ہو چکا تھا، وہ ایک یتیم لڑکا تھا. تو اس سارے پروسیس میں بھی اللہ تعالیٰ کا مقصد اس یتیم کی مدد کرنا تھا، اس یتیم کی معاونت کرنے کے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی غریب کے لیے، کسی ضرورت مند کے لیے، بشرطیہ کہ وہ حقیقت میں ہو، کہاں کہاں سے اسباب پیدا فرماتا ہے. تو بہرحال ان کو وہاں سے ملی. تو انہوں نے پھر وہ گائے ذبح کی اور اس طرح ان کا قاتل پتہ چل گیا. یہاں تک تو اب ان چیزوں کو قرآن بیان کرتا ہے، یہ قتل کا واقعہ بھی، اور بچڑے کو معبود بنانے کا. اور پھر وہ پیچھے وہاں سے جب یہ بحر قلزم سے نکلے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک درخت کے سامنے جھکے ہوئے تھے، ایک انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا اگر ہو جائے، اور درخت کے نیچے بت انہوں نے رکھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی ایسا ہونا چاہیے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ جس کو جیسا دیکھتے تھے ویسا بننے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ بات کوئی عجب نہیں کہ فرعون جو گائے پسند کرتا تھا تو آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں بھی محبت بیٹھ گئی. اور اللہ تعالیٰ نے جو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا وہ بھی اس لیے کہ ان کے دل میں محبت بھی تھی، ان کے دل میں محبت بھی تھی اور معبود بھی بنا لیا. اب اللہ نے حکم دیا اس پر چھری چلاؤ، ذبح کرو. تو مقصد یہ تھا کہ ان کے دل سے نکل جائے، محبت نکل جائے، اور معبود ہونے کا جو ایک تصور انہوں نے رکھا. لیکن توہمات جب پیدا ہو جائیں ان کا نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. آج دیکھیے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی ان کے ذہن میں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ موجود ہے. اور صرف ذہن میں نہیں، علماء جو اہل علم ہیں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے باقاعدہ کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی، تورات کے اندر جو عہد نامہ قدیم کے نام سے منسوب ہے آج کل، اس کے اندر باقاعدہ اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں. اب آتے ہیں آج کے جو مسئلہ ہے ان کا کہ یہ ریڈ گائے جو ہے کیوں ذبح کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا. تو ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم اس کو ذبح کر کے اس کی ہر چیز کو پھر جلا کے اس کی راکھ حاصل کریں گے. اس کی راکھ سے پھر ان کے جو علماء ہیں یا پنڈت ہیں، جو بھی آپ کہیں، وہ اس سے نہا کر، تو جو انہوں نے ہیکل تیار کرنا ہے، ایک جو عبادت گاہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس کی تکمیل کی تھی. داؤد علیہ السلام نے آغاز کیا تھا، تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یہی بیت المقدس اور ساتھ ہیکل سلیمانی اور یہ سارا.
اب ان کی سوچ یہ ہے کہ جب تیسری مرتبہ اسے تعمیر کرنا ہے، پہلے بنایا ٹوٹ پھوٹ گیا ختم ہو، پھر دوسری مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں بن چکا، اب تیسری مرتبہ بنانا ہے، تو اسے بنانے کے لیے اس سب کو توڑنا پھوڑنا ہوگا، ظاہر ہے بیت المقدس کو، اور ساتھ جو دوسرا ایک صخرہ کے نام سے مشہور ہے گنبد، اس کو بھی، اس سب کو توڑ کر وہ اب یہاں پر اپنی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔ اس بنیاد کو رکھنے اچھا دوسرا ان کا یہ بھی نظریہ کہ اگر ہم یہ سب کام کریں گے، اسے اس راکھ سے ہم نہائیں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا، یہ توہمات ہی ہیں، ہزاروں بلکہ ہزاروں انسانوں کا قتل کر کے، ہزاروں بچوں کا خون بہا کے، غزہ میں جو آج کل ہو رہا ہے، تو اگر آپ اس کا پرستش اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ ایک گائے کو ذبح کر کے اس سے آپ نہا لیں اس کی راکھ سے، تو اس طرح آپ کے گناہوں کا بوجھ تو ختم نہیں ہوگا، اس سے تو گناہ نہیں۔ لیکن بہرحال ہمارے لیے جو بیدار ہونے کی بات ہے یہاں مسلمانوں کے لیے، جو ابھی خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھئی اب ہمیں بیدار ہونا چاہیے۔ اب کم از کم جو ہے نا تمام مسلمانان عالم کو اور اہل اقتدار اور اہل حکمرانوں کو جو ہے اکٹھے ہو کر اب ان کو جو ہے پیغام دینا چاہیے، بھئی اس کو سب کو ختم کرو، بند کرو، نہیں تو پھر ان سے جنگ کا اعلان کرنا چاہیے۔ اب پچھلے دنوں میں ان کے ہاں یہی بات بھی ہو رہی کہ بھئی اہل فلسطین پر ایٹم بم مار دیا گیا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس، یہ ارادہ بھی کیا جا رہا ہے۔ وہ جب یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ہم مسلمان ہیں کہ ہمارے منہ سلے ہوئے ہیں، ہم وہاں گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کا ادراک بھی عطا فرمائے، اور اس کی جس انداز میں تلافی ہو سکتی ہے تلافی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔